محنت کا جادو۔ دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہار لکڑیاں بازار میں بیچنے جاتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ زیادہ تو نہ ہوتے، مگر سادہ مزاج لکڑہار اور اس کی بیوی کا گزر بسر ہو جاتا۔ لکڑہار کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ گھر کا سونا پن دون کرنے کے لیے اور بیوی کا دل بہلانے کے لیے اس نے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹی ٹی اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھی تھی۔ اس طوطے میں خاص بات یہ تھی کہ اس کے پروں میں 2 چمکتے ہوئے سنہرے پر بھی تھے۔ ان پروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ یہ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے طوطے کی منہ مانگی داموں میں خرید کرنے کی خواہش کی، مگر دونوں میاں بیوی نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے۔ اس قصبے میں ایک ریمو نام کا لڑکا تھا جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا بیٹا مگر نکما بیٹا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ ریمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر ریمو کا کام دن جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ جانے اس نے کہاں سے سن لیا تھا کہ لکڑہار کے یہاں ایک طوطا ہے جو عام طوطا نہیں، جادوئی طوطا ہے جس کے سنہرے پروں سے جو بھی لکھا جائے وہ سچ ہو جاتا ہے۔ لکڑہار کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ اسے یہ طوطا دیا جائے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ریمو کا شک پھر یقین میں تبدیل ہو گیا کہ واقعی یہ جادوئی طوطا ہے۔ ریمو نے طوطا حاصل کرنے کے لیے مختلف منصوبے بنائے، بہت سوچ و وچار کیا۔ ایک دن اس کے خیال میں آیا کہ وہ اس کے گھر جا کے رات کے اندھیرے میں طوطا چرا لے گا۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، ریمو اپنے گھر سے نکلا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہار کے گھر جا پہنچا، آگے پیچھے نظر دوڑا کر دیکھا، دیوار پہ چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا۔ زوردار آواز سے لکڑہار کی آواز کھل گئی۔ اس نے شور شور کا اور چور چور کی آواز لگائی۔ سارے آس پاس کے لوگ ڈنڈے لے کر جمع ہو گئے۔ لکڑہار کے گھر سب جمع ہو گئے۔ اس کا نقاب الٹ دیا تو پتہ چلا کہ یہ ریمو ہے۔ سب کا حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ریمو کی ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریمو ایسا کرے گا۔ ریمو کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں وہ چلا جائے۔ بڑی مشکل سے قصبے والے نے ریمو کو اپنے والد سے بچایا۔ سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے ریمو کی آواز نہ نکلی۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو ریمو نے اپنا منہ کھولا اور بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا دیا۔ اس کی بات سن کر لوگ کہکے مارنے لگے، ریمو کا مذاق اڑانے لگے اور جادو کے ٹونے کو حقیقت میں ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طوطے کو تکلیف پہنچتی، مگر جب سب نے اصرار کیا تو طوطے کے پر کاٹ کر ریمو کو دیے گئے۔ ریمو نے پھر اپنے ہاتھوں سے اس پرندے کے پر سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں پر نکال لیا اور لکھنا شروع کر دیا کہ اس تصویر میں جان آ جائے میں جو لکھوں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پھر تو لکڑہار کے قدموں میں جا گرا کہ مجھے معاف کیا جائے۔ لکڑہار نے اسے اٹھا کر گلے لگایا کہ بیٹا میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنے بازو کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون ہے اور اس میں خزانہ زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہار کی باتوں نے ریمو کی آنکھیں کھول دی۔ وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا۔ ان سے معافی مانگ کر اس نے آئندہ اس سے انکار کر دیا اور اپنے والد سے عہد کیا کہ وہ محنت سے روزی کمائے گا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا اصول بنائے گا۔ جی بچوں، آپ نے کہانی سنی لکڑہار کی، طوطے کی اور جادوئی طوطے کی اور ریمو کی۔ بے شک محنت میں بڑی طاقت ہے اور محنت کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کہانی پہ ضرور عمل کریے گا اور محنت ضرور کیجیے گا، کیونکہ گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں اور لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔